السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے سورۃ النساء سے مضمون جاری ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر تشریح جو تھی وہ ہم نے دیکھ لی تھی، اور آج سے آیت نمبر 21 سے آگے کا مضمون بیان ہوگا۔ اس رکوع کی چونکہ یہ 3 آیات رہ گئی ہیں، اس رکوع کی تلاوت کل ہو گئی تھی، لہٰذا ان آیات کی تلاوت کرنے کی اس طرح سے ضرورت نہیں، سیدھا ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں بیان فرماتا ہے وَإِن، اور اگر، اردتم کا مطلب ہوتا ہے تم ارادہ کرو۔ اردتم استبدال کہتے ہیں بدلنا چاہنا، کسی چیز کو بدل دینا، یعنی ایک چیز کی جگہ کسی اور چیز کو لے آنا۔ استبدالہ کا مطلب یہ ہوا، اور زوجن کہتے ہیں بیوی کو۔ مکان زوجن، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم چاہو یا اگر تم یہ ارادہ رکھو کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کر لو، وَآتَيْتُمْ، اور تم دے چکے ہو، احداہن، ان میں سے ایک کو، قنطاراً، ڈھیروں ڈھیر، یعنی کہ ڈھیر سارا مال اس کو دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا، فلا پس نہیں، تأخذوا تم لو، لا تأخذوا کا مطلب ہوتا ہے تم نہ لو، پس تم نہ لینا، منہ شیئا، اس میں سے منہ، یہاں پہ ہو سے مراد وہ مال ہے جو انسان اپنی بیویوں میں سے ایک کو دے چکا۔ فلا تأخذوا منہ شیئا، کچھ بھی، پس جو تم اپنی بیوی کو پہلے سے فائدہ پہنچا چکے ہو مال کی صورت میں، جو اس کو دے چکے ہو، تحفے تحائف کی صورت میں یا جس صورت میں بھی، وہ واپس نہ لو۔ اتأخذونہ، یہاں پہ الف جو آیا اس سے مراد سوال ہے، یعنی کہ سوال اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ اس کو استفہامی سوال کہتے ہیں، جس کا جواب اس طرح سے انسان اپنے مافی ضمیر کے اندر سے دیتا ہے۔ فرمایا اتأخذونہ، کیا تم چاہتے ہو اسے، کیا تم اسے لینا چاہتے ہو، یعنی کہ کیا تم اس مال کو واپس لینا چاہتے ہو، بہتانن، بہتان لگاتے ہوئے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور اسمن کہتے ہیں گناہ کو، مبینہ کھلا کھلا، یعنی کیا تم اس مال کو جو تم اپنی سابقہ بیوی کو دے چکے ہو، بہتان تراشی کرتے ہوئے اور کھلے کھلے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اب واپس لینا چاہتے ہو۔ بالفاظ دیگر، اگر ایک اچھا کام کر دیا ہے انسان کی، اگر شادی ہوئی اور اس نے اپنی سابقہ بیوی کو کچھ مالی فائدہ پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ تو مومن کی شان یہ بیان کر رہا ہے کہ مومن کی شان تو یہی ہے کہ اگر دے دیا ہے تو پھر اس کو جو تحفے تحائف دے دیے وہ پھر واپس الزام تراشیاں کر کے گناہ کرتے ہوئے واپس نہیں لینے چاہیے، مانگنے نہیں چاہیے۔ فرمایا وَكَيْفَ، اور کس طرح یا کیسے، تأخذونہ، تم اس کو لے سکتے ہو، یعنی کہ اور کیسے تم وہ لے سکتے ہو، وہ مال تم کیسے واپس لے سکتے ہو۔ وَقَدْ أَفْضَى، قد افضا کہتے ہیں کر چکے ہو کوئی بات، اور وہ بات کیا تھی، افتا کے لفظ سے پتہ چلی کہ افتا کہتے ہیں ملنے کو۔ وقد افتا، تم مل چکے ہو، بعضکم الی بعض، تم میں سے بعض سے، مراد یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں خلوت میں مل چکے ہیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، اور ان عورتوں نے، ان بیبیوں نے لیا تم سے، میثاقاً غلیظا، پختہ عہد، میثاق کہتے ہیں عہد کو، غلیظہ
غین کے ساتھ اور زوئیں کے ساتھ جو آتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے جو مضبوط چیز ہو. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ مال جو تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو وہ واپس نہ مانگو، کیونکہ تم ان سے اکیلے میں مل کے ان سے عہد و پیمان کر چکے ہو، جن کے ساتھ اس طرح انسان زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہو. اس بارے میں اللہ نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو وفاداری کا سبق تمہیں سکھاتا ہے خدا، اور فرمایا کہ وفاداری کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک رنگ یہ بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، یا یہ کہ انسان اگر ایک اور شادی کر لیتا ہے، تو حکم یہ دیا کہ دیکھو الزام تراشیاں نہ کرنا. ان کے نتیجے میں اگر کوئی پہلے تم مال و متاع اپنی بیگمات کو پہنچا چکے ہو تو اس کو واپس نہ لو. پھر فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کرو، مَا نَكَحَ، جو نکاح کیا یا جس سے نکاح کیا مراد ہوگی، لیکن لکھا اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا وہ مَا نَكَحَ ہے. مَا نَكَحَ کا مطلب ہوتا ہے جو نکاح کیا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ، اور تم نکاح نہ کرو جو نکاح کیا آباؤکم، تمہارے آبا نے، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی کہ عورتوں میں سے جن سے تمہارے آبا نکاح کر چکے ان کے ساتھ تم نکاح نہ کرو. الا ما قد سلف، سوائے اس کے، الا سوائے اس کے، ما جو قد سلف جو پیچھے گزر گیا. مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان یہ فرما رہا ہے کہ عربوں میں یہ ایک طریق رائج تھا کہ نمبر ایک، ان میں شادی کی کوئی قید و پابند نہیں تھی، کوئی قید یا پابندی نہیں تھی کہ کس حد تک کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کی 20 بعض کی 100 اس سے بھی زیادہ بیویاں رکھی ہوتی تھیں. پھر یہ کہ ان میں یہ بھی تصور پایا جاتا تھا کہ عورت کو وہ تعظیم نہیں تھے دیتے، عزت نہیں تھے دیتے، عزت کا مقام نہیں تھے دیتے جو خدا نے عورت کو نوازا ہے. پھر یہ کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ باپ جب مر جاتا ہے تو جس طرح باپ اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے تو باپ کی منکوحہ جو ہے، بیوی جو ہے، وہ بھی پیچھے بطور پراپرٹی کے، بطور ترکے کے چھوڑ کے جاتا ہے، اور اولاد جیسے چاہے جو چاہے سلوک کرے. ستیلی ماں ہو تو انسان اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات جو تھے وہ ان کے ساتھ روا رکھنا اس معاشرے میں، اس زمانے میں، اسلام سے پہلے کی جو بات ہے، اس کو بالکل ٹھیک سمجھا جاتا تھا کہ گویا یہ اس بندے کا حق ہے. اور اس معاشرے میں تو بعض اپنی سگی ماؤں کے ساتھ بھی زیادتیاں کرنے والے ہوتے تھے. ظلم و بربریت کا ایک ماحول تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ایک کرن کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے وہ اندھیرے دور کیے جو پشت ہا پشت چلتے چلے جا رہے تھے. حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک مشہور جو نعت کہنا چاہیے، جو انہوں نے ایک نظم لکھی، اس میں بھی انہوں نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر کے بات بیان کی کہ اس وقت کو یاد کرو. الفاظ تو مجھے اس طرح سے معین اس نظم کے یاد نہیں، لیکن اس کے الفاظ بہرحال کچھ اس طرح سے ہیں کہ رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی، گھر کی دیواریں روتی تھی جب دنیا میں تو آتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ حالت تھی. اس زمانے میں جب لوگ بالکل بگڑ گئے، زمین اور جزائر بھی بگڑ گئے، اور کلیتاً جو ایک نیکی تھی وہ دنیا سے غائب ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں نزول فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے وہ پاک شریعت، وہ پاک تعلیم اتری جس کے ذریعے سے عورت کا مقام جو ہے وہ پھر سے دنیا میں قائم ہوا. اور یہ وہ تعلیمات تھی جن کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق اس معاشرے میں قائم کر کے دکھایا. اور اس طرح پر جو بد رسومات چلتی آ رہی تھیں ان کا کلا کما فرمایا. انہی میں سے ایک بد رسم یہ چلتی آ رہی تھی کہ اپنے باپ کے ترکے میں وہ ستیلی ماؤں کو پراپرٹی سمجھا کرتے تھے، ماؤں کو اور ستیلی ماؤں کو پراپرٹی اپنی سمجھا کرتے تھے. فرمایا پس جو اس بات سے پہلے
یعنی کہ اسلام لانے سے پہلے پہلے جو چیزیں ہو گئیں اب اگر توبہ اصلاح کرتے ہو تو معاف. لیکن اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ اگر اسلام کے آنے سے پہلے پہلے یا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے پہلے اگر کسی نے اپنی سوتیلی ماں سے یا سگی ماں سے کوئی شادی وغیرہ اگر کر لی ہوئی تھی تو یہ کہ وہ شادی جائز ہے اگر توبہ اصلاح کر لی. ہرگز نہیں یہ مراد یہ تھی کہ ٹھیک ہے توبہ کر لی, اللہ نے گناہ معاف کر دیا, لیکن مزید اس گناہ کو کرنے کی اجازت نہیں دی. لہٰذا اگر کسی نے اپنی سوتیلی ماں سے یا سگی ماں سے شادی کی ہوتی تھی تو پھر فوری طور پہ ان میں جدائی جو ہے, طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی تھی. اور جو ایسا نہیں تھا کرتا اس معاشرے میں, اگر کوئی ایسے لوگ تھے جو پھر بھی اسی قسم کی باتوں پر عمل پیرا ہوتے رہے, ایسے لوگوں کی نسبت فرما دیا انہو یقیناً یہ عمل کان فاحشتاً بے حیائی ہے, و مقتا اور قابل نفرت ہے. مقتا کہتے ہیں وہ چیز جس سے نفرت کی جائے. انہو کان فاحشتاً و مقتا, یقیناً ایسا عمل یہ بہت بڑی بے حیائی اور قابل نفرین بات ہے. ساء کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی برا, اور واساء اور بہت ہی برا ہے سبیلا بطور رستے کے, یعنی کہ یہ بہت ہی برا رستہ ہے جس پر بعض لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں. اب یہاں سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے. پہلے اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر ترجمہ و تفسیر کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما. ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان
فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ الحمدللہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوئی۔ اب آیت نمبر 24 سے اس رکوع کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے حرمت۔ پچھلی آیت میں یہ بیان کر دیا کہ کون تم پر کن سے نکاح تمہارا جائز نہیں۔ اب لازمی طور پہ جب اپنے باپ کی منکوحہ کا ذکر کر دیا، یعنی والدہ یا ستیلی والدہ کا ذکر کر دیا، تو اب وہیں سے آگے جو دوسرے رشتے بنتے تھے جن کی حرمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمانا تھا، جن کے بارے میں یہ بات بیان کرنی تھی کہ کون ہے جو انسان پر جن کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، اب ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگا ہے اس آیت میں۔ فرمایا حرمت حرام کی گئی علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم، بناتکم کا مطلب ہوتا ہے بیٹیاں اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اور مائیں تمہاری، اللاتی ارضعنکم وہ جنہوں نے تمہاری رضاعت کی، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا، یعنی رضائی مائیں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعتی جو رضائی بہنیں ہیں، یعنی اس رضاعت کے نتیجے میں جو بنی، و امہات اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی یعنی ساسیں، و ربائبکم، ربائب کہتے ہیں خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ فرمایا پچھلک بیٹیاں۔ مراد ہوتی ہے کہ انسان کی بیوی کی سابقہ شادی سے جو بچیاں ہوں ان کو ربائب کہتے ہیں۔ یہ ربیبہ کی جمع ہے، اصل لفظ ہے ربیبہ سے جمع نکلا ہے ربائب۔ فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي اور وہ پچھلک بیٹیاں فی حجورکم جو تمہارے حجروں میں پلی بڑی، جو تمہارے حجروں میں تھیں۔ حجروں سے مراد ہے کہ جو تمہارے گھروں میں تمہاری گود میں پلی بڑی ہیں، یعنی بیوی کی سابقہ بچیاں، سابقہ شادی سے جو اولاد تھی اور وہ جو تمہارے گھروں میں پلی بڑی ہیں۔ اللاتی من نسائکم اللاتی ان بیبیوں میں سے، ان عورتوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن جن سے تمہارے تعلقات قائم ہوئے، یعنی کہ ازدواجی تعلقات قائم ہوئے۔ بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بیگمات جن سے انسان کے ازدواجی تعلقات قائم ہوئے، جن کی اپنی سابقہ شادی سے بچیاں تھیں جو تمہارے گھروں میں پلی بڑی، ان سے نکاح جائز نہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا پس اگر نہیں تکونو تم ہو دخلتم بہن ان سے ازدواجی تعلقات قائم ہوئے، یعنی کہ پس اگر تمہارے ان عورتوں سے ازدواجی تعلقات ابھی قائم نہیں ہوئے، فلا جناح علیکم تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ مراد یہ کہ اگر انسان کی کسی سے ابھی جو ہے وہ اس طرح پر شادی نہیں ہوئی، یا یہ کہہ لیں کہ نکاح ہوا لیکن رخصتی عمل میں نہیں آئی، یا یہ کہ جو ازدواجی تعلقات کے لیے خلوت کی ایک شرط ہے جب تک اگر وہ پوری نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی اگر نکاح فسخ ہو گیا یا ختم ہو گیا، تو اس کیس میں اس عورت کی پچھلی شادی سے جو بچیاں ہیں ان سے اگر انسان شادی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، حلائل ابنائکم کا مطلب ہوتا ہے پھر وہ جو تمہارے بچوں کے لیے حلال ہے، تمہارے بیٹوں کے لیے حلال ہے۔ مراد یہ کہ بیٹے کے لیے اس کی بیوی ہی حلال ہوتی ہے، مراد ہوگی بہویں، کہ تمہارے بیٹوں کی حلائل جو ہیں یعنی کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں
الذین من اصلابکم، وہ جو تمہارے اسلاب سے ہیں، یعنی وہ جو تمہاری پشت سے ہیں، مراد یہ کہ وہ جو تمہارے اپنے تخم سے ہیں، جو تمہارے اپنے جسمانی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں۔ اب اس آیت کے اس ٹکڑے کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا ہی لطیف نکتہ پیش کیا۔ حضور نے بیان فرمایا کہ دیکھو، ایک شخص نے اعتراض کیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی پہ، اور حضرت زینب بنت جہش جو تھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی جو ہے وہ ان کی سابقہ بیوی تھی، طلاق ہو چکی تھی لیکن ان کی سابقہ بیوی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ حضرت زینب سے شادی کریں، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حضرت زینب سے شادی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عربوں میں، جس طرح میں نے بتایا، قسم کی جو بد رسومات تھیں ان کو دور کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس دنیا میں بھیجا کہ شریعت کو نازل کرے، اور نبی کے ذریعے سے اس شریعت کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دے کہ اس طرح سے عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا بعض باتیں جن کو اس زمانے میں مکروہ سمجھا جاتا تھا یا غلط سمجھا جاتا تھا، ان کو دور فرمایا۔ ان میں ایک بات جو حرام سمجھی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ واقعتاً اب بیٹا ہی ہے، اس کا جائیداد میں بھی حصہ ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ حقیقی رنگ میں بہو ہے، یا یہ کہ اس کی جو متعلقہ ہے وہ انسان کی بہو رہ چکی ہے۔ اور ان باتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب سے کروائی۔ جب آپ کی شادی حضرت زینب سے ہو گئی تو اس کے نتیجے میں بعض باتیں جو قباحتیں تھیں وہ دور ہو گئیں۔ ان میں ایک قباحت یہ بھی تھی جو اب بھی انفارچونیٹلی آج کے دور میں بھی بعض خاص طور پہ مغربی ممالک میں بسنے والے مسلمانوں میں بھی راسخ ہو گئی ہے، وہ ہے کزن میرج، اپنی جو کزنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ یا کزنوں کی آپس میں شادی بیاہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے شادی کے ذریعے سے یہ جو رسمیں تھیں یا یہ جو رواج تھے غلط قسم کے، ان کو دور فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو دور فرما دیا ہے تو پھر اس چیز کے اندر یا اس چیز میں اپنی طرف سے قباحتیں تلاش کرنا یہ غلط بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ دیکھو، یہ والی آیت جو سورہ نساء کی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 24، یہ حضرت زینب کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے بھی بہت پہلے کی آیت ہے، بلکہ یہ اس زمانے کی آیت ہے جس زمانے میں ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غالباً اس زمانے میں ابھی خود حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے بھی نہیں تھی ہوئی۔ غالباً اسی قسم کے الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے شاید میں غلط بیان کر جاؤں، لیکن یہ کہ یہ حوالہ میں بہرحال بعد میں بھی چیک کر کے بتا دوں گا۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی نکتہ بیان فرمایا کہ یہ اس زمانے کی آیت ہے جس زمانے میں غالباً ابھی حضرت زید اور حضرت زینب کی بھی شادی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت نازل فرما دی تھی۔ اور بعد میں جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ حضرت زینب سے شادی کریں، تو اس کے اوپر الزام اس لیے عائد نہیں تھا ہو سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا کہ حضرت زینب سے شادی کریں، تو وہ اسی آیت کے ذیل میں آتا تھا جس میں اللہ تعالیٰ پہلے سے بیان کر چکا تھا کہ دیکھو، اصل میں حرام تم پر وہی عورتیں ہیں جو تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں رہ چکی ہوں یا بیویاں ہوں، یعنی سگی بہویں۔ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویاں یا ان کی سابقہ بیویاں جو ہیں وہ انسان کی حقیقی بہویں نہیں ہوتی۔ اب یہ بات بیان کر دینے کے بعد مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ایک اور رشتہ ایسا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی حرام ہے، وہ یہ کہ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم تجمعوا جمع کر لو، بین الختین، دو بہنوں کے درمیان۔ مراد یہ ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں لے لو، یہ بات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو گیا۔ اب یہ جو ہے الا ما قد سلف،
یہ فکرہ پہلے بھی آ چکا ہے. اس سے مراد یہ نہیں لینی چاہیے کہ اگر پہلے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اس قسم کی شادیاں ہو گئی تھیں تو اس آیت سے چونکہ نازل ہونے سے پہلے ہوئی ہیں لہٰذا وہ قائم رہیں, اس کے بعد سے اجازت منع ہے. یہ مراد نہیں. مراد یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے بھی اس قسم کی شادیاں ہو گئی ہوئی تھیں, رشتے قائم ہو گئے ہوئے تھے, تو وہ فوری طور پہ ان میں جدائی قائم کی جائے گی اور وہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. اور آگے مزید اس قسم کے رشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے. فرمایا ان اللہ, یقیناً اللہ تعالیٰ, کانا ہے, غفوراً بار بار مغفرت کرنے والا, بہت بخشنے والا, رحیماً بار بار رحم کرنے والا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فضلوں سے یہاں پہ چوتھا سپارہ ختم اور اب 5واں سپارہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. 5ویں سپارے کی پہلی آیت ہے والمحصنات. والمحصنات, اور وہی باتیں جو پیچھے چل رہی تھیں کہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ شادی جائز نہیں, حرام ہے, اسی ضمن میں فرمایا والمحصنات, اور محصنات بھی تم پر حرام ہے. محصنات کہتے ہیں ان عورتوں کو جو شادی شدہ ہوں, یعنی کہ جن کے جو شادی کے بندھن میں ہوں اور خامن موجود ہے. اصل میں یہ لفظ محسن جو ہے یہ نکلا ہے حسن سے. عربی زبان میں حسن کہتے ہیں کلے کو, اور جس کو ہم انگلش میں کیسل کہتے ہیں. اور کلے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ شخص جو شادی شدہ ہو جائے وہ ایک مضبوط کلے میں, ایک حصار میں آ جاتا ہے, اور اس طرح پر باہر جو اس کلے سے باہر قسم قسم کے جانور ہوتے ہیں اور خدشات ہوتے ہیں, ان سے انسان بچ جاتا ہے. بس ایک نہایت ہی لطیف پیرائے میں اس لفظ کا چناؤ ہمیں بتاتا ہے کہ بعض باتیں اللہ تعالیٰ اشارہ کنایہ میں سمجھانا چاہتا ہے. فرمایا والمحصنات, اور وہ عورتیں بھی جو شادی شدہ ہیں یعنی ان کے خاوند موجود ہیں, من النسائی, عورتوں میں سے, الا, سوائے اس کے, ما ملکت ایمانکم, جو جن کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہوئے. اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ وہ عورتیں جو شادی کے بندھن میں ہیں پہلے سے, ان کے ساتھ شادی پہ شادی, نکاح پہ نکاح جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشن بھی باندھ دی, الا ما ملکت ایمانکم, سوائے ان کے جو آپ کے دائنے ہاتھ مالک ہوں. اب یہاں پہ دائنے ہاتھ کے مالک ہونے سے مراد, چونکہ میں پہلے بھی یہ مضمون کافی ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں, لیکن چونکہ یہاں پہ ایک ضمنی بات آ رہی ہے اس لیے اس کو دوبارہ کسی حد تک بیان کرنا ضروری ہے. یہاں پہ وہ لونڈیاں مراد نہیں جو انسان جدی پشتی طور پہ اس کے پاس آ رہی تھیں, بلکہ وہ لونڈیاں مراد ہیں جو جنگی قیدی تھیں. کیونکہ جو وہ عورتیں جو غلام تھیں اور مومن ہو چکی تھیں, ان سے تو باقاعدہ نکاح کے اعلان کا اور شادی کا ذکر آتا ہے, اور باقاعدہ ان کے حق مہر کا بھی ذکر آتا ہے, جس طرح کہ ابھی آگے اگلی آیت میں آنے والا ہے. لیکن اس آیت میں جن عورتوں کا ذکر ہے یہ انہی عورتوں کا ذکر ہے جو ما ملکت ایمانکم سے مراد ان عورتوں کا ذکر ہے جو جنگی قیدی بن کے آئی تھیں, چاہے ان کی پہلے سے شادیاں ہوئی بھی ہوں, لیکن چونکہ وہ مخالفت کر کے, خون ریزی کر کے پھر وہ بندی بنائی گئی, اور چونکہ اس زمانے میں قومی جیل تھے نہیں اور ایک مجبوری تھی کہ اس قسم کے قیدیوں کو بہرحال ان کا کہیں نہ کہیں تو انتظام کرنا ہے, تو اس وقت پھر ان کو دیگر مسلمانوں کے گھروں میں ٹھہرایا جاتا تھا. اور یہ بات کہ کب وہ تعلقات قائم ہو سکتے تھے وہ ساری بات چونکہ پہلے گزر چکی ہے لہٰذا اس میں مزید جانے کی ضرورت نہیں. اتنا بتا دینا کافی ہے کہ یہاں پہ صرف ایکسیپشن جو بنائی وہ ان لوگوں کی بنائی, اور یہ ایکسیپشن محسنات کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جس سے یہ پتا چل جائے کہ یہ وہ عورتیں تھیں جن کی پہلے غالباً شادیاں ہوئی بھی تھیں, مخالف قوم کی تھیں عورتیں, اور جنگ میں آتی تھیں اور جنگ کرتی تھی باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف, اور اس میں پکڑی جاتی تھی. اور یہ کوئی عام جنگیں نہیں بلکہ یہ وہ جنگیں تھیں جن میں خدا کا نبی موجود ہوتا تھا اور باقاعدہ خون ریزی ہوتی تھی. بغیر خون ریزی کی جنگ کے جنگی قیدی بنانا اسلام میں ویسے بھی جائز نہیں, اور چونکہ اس قسم کی اب جب جنگیں نہیں ہو رہی تو اس قسم کے قیدی بنائے بھی نہیں جا سکتے. فرمایا کتاب اللہ علیکم, کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز. کتاب اللہ علیکم فرمایا یہ لکھی ہوئی بات ہے تمہارے اوپر, یعنی کہ بالفاظ دیگر یہ تمہارے اوپر بات فرض ہے,
یہ جو تعلیمات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ رشتے ہیں، یہ حرام ہے تمہارے لیے، یہ باتیں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال ہے تمہارے لیے، یا یہ کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، ما وراء، جو پرے ہے، ذالکم، اس سے، جو ان سے پرے ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، یعنی کہ ان رشتوں کو چھوڑ کے باقی تمہارے لیے جائز ہے۔ ان تبتغوا، کہ تم اپنانا چاہو، بھی اموالکم، اپنے اموال کے ذریعے سے، یہاں پہ بھی اموالکم سے مراد ہوگی بذریعہ حق مہر ادا کر کے۔ محسنین، دوبارہ وہی محسنات والا لفظ آیا ہے، محسنین، محسن کی جمع محسن کہتے ہیں جو حصار میں آ جائے، کلے میں آ جائے، یعنی شادی کے بندھن میں آتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ کہ بے حیائی اختیار کرتے ہوئے۔ اب آگے چلتے ہیں، مصافحین کا میں نے لفظ بتا دیا، اس کا مطلب ہے بے حیائی اختیار کرتے ہوئے۔ تو بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون سمجھایا کہ حلال کی گئی تمہارے لیے عورتیں، ان عورتوں کو چھوڑ کے، ان رشتوں کو چھوڑ کے جن کا اوپر ذکر فرما دیا، لیکن اس حال میں کہ تم ان سے شادی کے نتیجے میں تعلقات قائم کرو، اپنے اموال کو خرچ کرتے ہوئے، یعنی کہ ان کو ان کے جو حق مہر ہے وہ ادا کرتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ کہ بدنیت سے، نہ کہ بدنیتی کے ساتھ، یعنی کہ بے حیائی کرتے ہوئے۔ پھر فرمایا فمستمتعتم، پس جو استمتعتم کہتے ہیں تم نے فائدہ اٹھایا، یعنی کہ تم نے تعلق قائم کیا، فمستمتعتم بہ، پس جو فائدہ اٹھایا تم نے بہ، اس ذریعے سے، منہن، ان عورتوں سے، یعنی جن سے تمہاری شادی ہوئی، نکاح ہوا، فآتوہن، تو ادا کرو ان کو، اجورہن، ان کے اجور، یعنی ان کے حق میں ہے، فریضۃ، یہ بات فرض ہے، ولا جن، اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پہلے بھی بیان کیا تھا کہ حق مہر جو ہے یہ غالباً فرض نہیں، یا یہ اگر انسان نہیں دیتا تو گناہ کی بات نہیں، حالانکہ جو چیز فرض اللہ تعالیٰ قرار دے اور اس کا انسان حق ادا نہ کرے اور اس کو ادا نہ کرے، تو بالفاظ دیگر یہی مطلب ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک بات تو فرض قرار دی، انسان کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ بات فرض نہیں، اگر اس کو نافرمانی نہیں کہتے تو اور کیا، اور خدا کی نافرمانی ہی در حقیقت گناہ ہے۔ فرمایا ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما ترادیتم، اس بات میں، ترادیتم، تراد کہتے ہیں باہمی رضامندی، ترادیتم کہ تم آپس میں باہمی رضامندی سے یہ بات طے کر لو، بھی اس ذریعے سے، من بعد الفریدہ، بعد فرض ہو جانے کے۔ مراد یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر حق مہر ایک فکس کر لیا تھا تو بعد میں میاں بیوی کسی وقت آپس میں اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ حق مہر جو ہے اس میں کچھ رد و بدل کر دیں، مثلا یہ کہ کم کر دیں یا معاف کر دیں یا جو بھی صورتحال اس کی بنتی ہے، فرمایا تب گناہ نہیں، لیکن اس میں باہمی رضامندی۔ اب حق مہر کو کم کرانے کی جو بحث تھی وہ بھی پیچھے 1-2 کلاسز پہلے ہم کور کر چکے ہیں، جس میں وہ بات ڈیٹیل میں آ گئی کہ حق مہر معاف جو ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ زبانی کلامی کرا لیا، اور یہ بھی نہیں کہ زبردستی کرا لیا یا پریشرائز کر کے۔ آگے فرمایا ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، کانا ہے، علیمن کامل دائمی علم رکھنے والا، حکیمہ حکمت سے لبریز، یعنی کہ بہت حکمت والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید مضمون کو آگے بڑھایا، اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ومن لم یستطیع، ومن اور جو لم یستطیع استطاعت نہ رکھے، منکم تم میں سے، طولن، طولن کا مطلب ہوتا ہے وسعت، اور تم میں سے کوئی اگر استطاعت نہ رکھے، این ینکح المحصناتی، کہ وہ نکاح کر لے محصنات سے۔ محصنات جس طرح میں نے بتایا کہ نیک پاک بیبیاں، اور یہاں پہ مراد وہ بیبیاں لی جائیں گی جن سے شادی انسان کر سکے۔ اوپر جب بیان ہوا تو وہ محصنات سے وہاں پہ مراد وہ عورتیں تھیں جو آلریڈی شادی کے بندھن میں تھیں،
اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ اگر تمہیں ایسی عورتوں سے شادی کی استطاعت نہ ہو جو آزاد ہوں اور تم ان سے شادی کرنا چاہو، فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں میں سے ایسی جن سے تم شادی کرنا چاہو، یعنی کہ آزاد عورتیں مراد ہیں۔ اگر تم استطاعت نہیں رکھتے کہ آزاد مومن عورت سے شادی کر سکو، پھر کیا کرو؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان میں سے کر لو جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے، من فتياتكم المؤمنات، فتيات کہتے ہیں لونڈیاں، کم تمہاری، المؤمنات مومن۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ اگر کوئی آزاد عورت ہے، مومن ہے، اور مومن کی شرط بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ آزاد بھی ہے اور مومن بھی ہے، لیکن اگر تم اس سے شادی نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے استطاعت نہیں رکھتے، مالی وسعت نہیں ہے یا جو بھی ہے، تو فرمایا کہ پھر ان سے شادی کر لو جو تمہاری لونڈیاں ہیں لیکن ہیں مومن۔ اب یہاں پہ ذکر شادی کا ہے، نکاح کا لفظ استعمال ہوا، جس سے یہ پتا چل گیا کہ یہاں پہ ما ملکت ایمانکم سے مراد وہ والی عورتیں نہیں جو جنگی قیدی تھیں اور مخالف قوم سے تعلق رکھتی تھیں، بلکہ یہاں پہ ان عورتوں کا ذکر ہے جو معاشرے میں، اس معاشرے میں کچھ عرصے تک چلتی چلی آئیں، اسی حیثیت میں جو ان کی سابقہ حیثیت تھی، یعنی کہ غلام کی۔ فرمایا کہ اگر آزاد عورت سے شادی جو مومن ہو نہیں کر سکتے مالی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے، تو مومن غلام عورت سے شادی کر لو۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالی سب سے زیادہ جانتا ہے، بھی ایمانکم، تمہارے ایمانوں کی حالت کو، یعنی تمہارے ایمانوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے تعلق رکھتے ہیں، بعضکم تم میں سے بعض، من بعض یہ فکرہ ہے، محاورہ ہے، اور مراد یہ ہوتی ہے کہ تم میں سے بعض سے نسبت رکھتے ہیں۔ فرمایا فن کی ہننا، پس نکاح کرو ان عورتوں سے، یعنی کہ ان غلام مومن عورتوں سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اجازت کے ساتھ، اہلہنہ ان کے مالکوں کی، یعنی کہ جن کے ہاں جن کی سرپرستی میں وہ رہ رہی ہیں، ان کی اجازت کے ساتھ ان عورتوں سے، غلام عورتوں سے جو مومن ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ وَآتُوهُنَّ، اور ادا کرو انہیں، اجورہن، ان کے اجور، یعنی ایسی غلام مومن عورتوں کا پھر جب نکاح ہوتا ہے تو ان کا باقاعدہ حق مہر بھی ہے، بالمعروف، معروف کے مطابق، محسنات، اب یہاں پہ معروف سے مراد وہی معروف کی ڈیفینیشن ہوتی ہے جو زمانے کے مطابق اطلاق پاتی ہے، اور ہمارے زمانے میں جو خلفاء کی طرف سے تعلیم حق مہر کے بارے میں ہمیں دی گئی وہ یہی ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق حق مہر ادا کرے، بہت کم بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بھی نہ لکھوائے جو وہ ادا نہ کر سکتا ہو۔ اور کسی نے جب حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک 6 مہینے سے 1 سال تک کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ ہے حق مہر کے لیے۔ خیر، مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے بالمعروف، معروف کے مطابق، محسنات، شادی کے بندھن میں بنتے ہوئے ان سے نکاح کرنا ہے، غیر مصافحات، نہ کہ بے حیائی کرتے ہوئے، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ خفیہ دوست بنانے والی ہوں۔ حضور نے جو ترجمہ فرمایا وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پس ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کو ان کے حق مہر دستور کے مطابق ادا کرو، ایسے حال میں کہ وہ اپنی عزت کو بچانے والیاں ہوں، نہ کہ بے حیائی کرنے والیاں، اور نہ ہی خفیہ دوست بنانے والیاں ہوں۔ اب یہاں پہ یہ جو لفظ ہے متخذاتی اخدان، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ متخذ کہتے ہیں پکڑنے والا، بنانے والا، متخذات بنانے والیاں، اخدان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گہرے چھپے ہوئے دوست۔ اگر انگریزی میں اس کا کوئی ترجمہ کرنا پڑے تو غالباً عام زبان میں جو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ مراد لی جائے گی، کہ اسلام میں اس قسم کے جو رشتے ہیں، اس قسم کے جو تعلقات ہیں، اس قسم کی نسبتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ حرام قرار دی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر منگنی ہو جائے
تو منگنی کے نتیجے میں باہر جا سکتے ہیں اور کھانے کھا سکتے ہیں، اور لڑکا لڑکی آپس میں کھلے بندو مل سکتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں جو ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ منگنی ہو گئی ہے تو یہ باتیں روا رکھی جائیں، حالانکہ اسلام میں منگنی کی فی ذاتی ہی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی کوئی حیثیت ہے تو وہ ہے نکاح، اور نکاح کے بعد بھی جماعت کی یہی تعلیم ہے، اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ جب تک رخصتی نہ ہو جائے تب تک ان چیزوں سے گریز کرے، وہی بہتر ہے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا فَإِذَا پس جب احسنّ کا مطلب ہوتا ہے وہ نکاح کر چکے، یعنی ایسی عورتیں نکاح کر چکے، اور یہاں پہ ذکر چل رہا ہے غلام عورتوں کا، غلام مومن عورتوں کا۔ فَإِذَا احسنّ پس جب وہ نکاح کر چکے، فَإِنْ أَتَيْنَا تو اگر وہ آئیں بِفَاحِشَةٍ بے حیائی کی مرتکب ہوتے ہوئے، فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر ہے نصف آدھا ما علی المحصنات جو آزاد عورتیں تھیں شادی شدہ، ان کی جو سزا ہوگی اس کا نصف پھر ان غلام عورتوں کی سزا ہوگی، من العذاب سزا میں سے۔ ذالک یہ ہے لمن خشیہ اس کے لیے جو خوف اختیار کرے، خشیہ کا مطلب ہوتا ہے خوف اختیار کرے، ڈرے۔ الانتا خشی الانتا کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے، یعنی کہ یہ باتیں اس کے لیے ہیں جو گناہ سے ڈرے، منکم تم میں سے۔ وَأَن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، بہت بخشنے والا، رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے، اب اگلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ بیچ میں بعض سوالات بھی موصول ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح کہ ہم نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے، میں یہ نوٹس آپ کے جو سوالات آ رہے ہیں ان کے لے رہا ہوں، لیکن جواب ان کا اگلی کلاس کے شروع میں انشاءاللہ تعالی دیا جائے گا۔ اگلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ أَخَذَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوئی۔ اب اس رکوع کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیبینا، یہاں پہ لام جو آئی وہ لام تعلیل یعنی کہ غرض بیان کرنے کے لیے، لیبینا تاکہ بیان کر دے۔ اللہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ بیان کرے، لکم تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ اور تمہاری رہنمائی فرما دے۔ سنن الذین، سنن کہتے ہیں سنت کی جمع کو، اور الذین وہ لوگ، من قبلکم جو تم سے پہلے ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری ہدایت کرے ان لوگوں کی باتوں کی طرف، ان لوگوں کی سنتوں کی طرف جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور وہ توبہ قبول کرتے ہوئے تم پر جھک جائے۔ یتوبہ یا توبہ کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے اندر توبہ قبول کر کے جھکنے کا مطلب پایا جاتا ہے، یعنی کہ خدا اپنی رحمت و شفقت کرتے ہوئے کسی پر جھک جائے، یہ مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کر لینے۔ فرمایا واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر بات کا دائمی کامل علم رکھتا ہے، ہر بات کی پاتال تک خدا کو علم ہے، حکیم اور صاحب حکمت ہے۔ جو بھی اس کے کام ہوتے ہیں، جو بھی اس کی باتیں ہوتی ہیں، حکمت سے آری نہیں ہوتی، حکمت سے ہمیشہ لبریز ہوتی ہیں۔ فرمایا واللہ اور اللہ تعالیٰ یریدو چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ وہ تم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جائے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور وہ لوگ چاہتے ہیں، یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، شہوات نفسانی خواہشات کی، ان تمیلو ان کے تمیلو تم بھی جھک جاؤ، میلن عظیمہ بڑے زور شور کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، تمہیں نیک راستوں کی طرف ہدایت کرے، اور وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم بھی بالکل ان کی طرح نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑو۔ وہ لوگ، خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ جنہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور اپنے مذہب سے انحراف جب کیا، یا یہ کہ کم از کم اس کی تعلیمات سے انحراف کیا، تو اس کے نتیجے میں جو بدیاں ان میں پیدا ہوئیں، ایسے لوگوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ مذہب سے دوری کے نتیجے میں جب ان کے اندر اس قسم کی باتیں پیدا ہوئیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اس بات پر راضی نہیں ہوتے جب تک وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ نہ ملا لیں، یعنی کہ جب تک تم بھی اپنے مذہب کی تعلیمات کو پس پش نہیں کر دیتے اور ان کے رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتے، یہ چین سے نہیں بیٹھتے۔ حضور نے پھر بیان کیا کہ یہ صرف ان مغربی قوموں کے سفید فام لوگوں کے بارے میں ہی بات نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نفسانی جو ایک نقطہ ہے وہ سمجھا دیا، نفسیاتی نقطہ، نفسانی نہیں، نفسیاتی نقطہ ہمیں سمجھا دیا۔ مثلا اگر ایک محفل میں سارے کے سارے چور اور ڈکیٹ بیٹھے ہوں اور ان میں ایک کوئی نمازی پرہیزگار چلا جائے تو وہ سب بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ نمازی، یہ نیک بندہ ان میں چبھتا ہے، ان میں سٹینڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، ان میں عجیب نظر آتا ہے، اور ان کی یہ غرض ہوتی ہے کہ یہ بھی ہماری طرح ہو جائے، کیونکہ جب سبھی ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر کسی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھے گی۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو دہریے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی کئی لوگ ہیں جو دہریے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی احمدی ہے تو ممکن ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ابتلا آتا ہے اور وہ اس ابتلا سے گزر نہیں سکتا تو مذہب چھوڑ دیتا ہے، خدا سے ہی، خدا کے منکر ہو جاتا ہے۔ پھر اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کی بیان فرمودہ بات کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دہریہ جو اسلام چھوڑ کے دہریہ ہو گیا،
اس نے ایک خود یہ بات بیان کی. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے دین چھوڑ دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں شراب بھی پیوں, میں چاہتا تھا کہ میں فلاں بدکاری بھی کروں, یہ بھی کروں, وہ بھی کروں, اور مذہب مجھے اس بات سے روکتا تھا. لہٰذا اب میں آزاد ہوں. اب خود تو چلو ایک چیز کی پیروی کی, اب وہ ان لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے جو مذہب کی پیروی کرے اور کہتے ہیں کہ تم بھی وہ کام کرو جو ہم کریں. اگر ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کریں تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں, یہ ہمیں جہالت کی طرف بلا رہے ہیں, ان کے اوپر اس قسم کی پابندیاں ہونی چاہیے کہ یہ باتیں نہ کر سکیں. دوسری طرف وہ اپنی بات کی طرف تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بات کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں کہ خدا کو, خدا کے رسول کو, دین کو, دینی تعلیمات کو, شرافت کو, اخلاقیات کو, جو مورلز ہیں, ویلیوز ہیں, ایتھکس ہیں, ورچوز ہیں, ان کو پس پشت کر کے ٹھوکر لگا کے نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے مل جاؤ. بس تب تک یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ کلیتاً لوگوں کو اپنے ساتھ نہ ملا لیں. اور یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دی. پھر اگلی آیت میں مزید اسی قسم کا یہ جو بات ہے کہ ان تمیلوا میلا ندیما, کہ تم بڑے زور سے ان کی طرف مائل ہو جاؤ. اب اسی مضمون کو مزید اس سے آگے نکلنے والی شاخوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یرید اللہ, اللہ تو یہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم, کہ یخفف عنکم, وہ تخفیف کر دے تم سے, یعنی تمہارے بوجھوں کو تم سے ہلکا کر دے. وہ خولے کا, اس حال میں کہ وہ جانتا ہے خولے کا, بنایا گیا ہے الانسان, انسان کو ضعیفہ, کمزور, یعنی کہ اللہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اگلی آیت قابل غور ہے. فرمایا یا ایھا الذین, اے وہ لوگو, آمنو جو ایمان لائے, لا تاکلو, نہ کھاؤ, اموالکم, اپنے اموال, بینکم, اپنے درمیان, بالباطلی, جھوٹ کے ذریعے سے, غلط ناجائز طور پر. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہاں پہ اموالکم سے مراد اپنے مال نہیں بلکہ قومی اموال مراد ہے, کہ قومی اموال جو قوم کی اس میں ہوتے ہیں, نظر میں ہوتے ہیں, یا یہ کہ قوم کی سرپرستی میں ہوتے ہیں, ان کو ناجائز طریق پر مت کھا جاؤ. اب اگر اس مضمون کو سمجھانے کے لیے میں آج کل کی ایک مثال دوں تو یہ مضمون بڑی آسانی سے ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات ہمیں سمجھائی ہے. مثلا ہم ٹیکس دیتے ہیں اور وہ قومی اموال شمار ہوتے ہیں جس کو ٹیکس پیئر منی کہتے ہیں. ان سے حکومت جو ہے وہ حکومت چلاتی ہے اور عوام الناس کی بھلائی کے لیے ان پیسوں کو خرچ کیا جاتا ہے. لیکن بعض قوتیں ایسی ہوتی ہیں جو حکومت کے معاملات میں عمل دخل کر کے, بعض دفعہ سیاستدانوں کے ذریعے سے اور بعض دفعہ غیر سیاستدان اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے ناجائز طور پہ وہ اموال جو قومی اموال ہیں جس پر لوگوں کا حق ہے اس کو ناجائز طور پر کھانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کس طرح پر حکومت یا سیاستدانوں پہ بوجھ ڈالے جاتے ہیں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں بہت کامن بات ہے کہ یہاں پہ لابیز قائم کی گئیں. مثلا یہ کہ ایک لابی ہے جو یہ جو اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے ان کے حق میں بولتی ہے, اور مختلف سیاستدانوں کو بعض جائز طریق سے جو بقول ان کے قانونی طریق میں جائز سمجھے جاتے ہیں, ان سیاستدانوں کے جو کیمپینز ہیں ان میں پیسے دیتے ہیں, اس کے ذریعے سے اپنا اثر و رسوخ ان سیاستدانوں کے اوپر قائم کرتے ہیں. اور جب بھی اسلحے وغیرہ ان چیزوں کے خلاف کوئی بھی قانون بننے لگے تب یہی قوتیں جو ہیں, یہ جو لابی ہیں, یہ پھر اپنے وہ سٹرنگ, وہ رسیاں کھینچتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ سیاستدان جنہوں نے ان سے پیسے لیے ہوتے ہیں بطور جائز طریق پر اپنے کیمپینز کے لیے, اب وہ مجبور ہوتے ہیں کہ جو بھی پیچھے سے رسی کھینچنے والا, دھاگا کھینچنے والا کہے وہی آگے سے یہ آگے کرے. اسی طریق پر کئی ملک ہیں, سعودی عرب نے بھی اس ملک میں اپنی لابی قائم کی ہوئی ہے, اسرائیل نے بھی اپنی لابی قائم کی ہوئی ہے,
ہر مختلف لوگوں نے، مختلف قوموں نے، مختلف ممالک نے اپنی اپنی لابیز اپنے اپنے شعبوں کے مطابق یہاں پہ قائم کی ہوئی ہیں. جو یہاں کے جو سیاستدان ہیں، حکومت جو چلاتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہوا ہے. پھر یہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکومت لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہے تو وہ لوگ چاہے سیاست دانوں میں سے ہوں یا ایسے لوگوں میں سے ہوں جو خود تو سیاست میں داخل نہیں لیکن اپنے پیسے کے ذریعے سے سیاست جو چلا رہے ہیں ان کے اوپر اپنا اثر جماتے ہیں. بڑے بڑے بلینئرز وغیرہ جو بھی آپ شمار کرنا چاہیں ان میں. آج کل جو ہم چیز دیکھتے ہیں پھر یہ بھی ہمارے نظر کے سامنے آتا ہے کہ حکومتی پیسے جو غریب تک پہنچنی چاہیے، غریب عوام تک، وہ ان لوگوں تک جا رہے ہوتے ہیں اکثر کیسز میں جو پہلے سے امیری کی بھی انتہا کو کراس کر چکے ہیں، جن کو مزید پیسوں کی، روپوں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بھی مزید کروڑ ہا کروڑ روپے، پیسے، ڈالر وغیرہ جو ہیں وہ لیتے ہیں. اور غریب اگر اس کو کچھ دیا جائے تو اس پر آنکھیں نکالتے ہیں کہ یہ تو سست ہے، کہ یہ تو گھر بیٹھے کھانا چاہتا ہے. حالانکہ ٹیکس بھی وہی دیتا ہے جو غریب بندہ. جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں اکثر تو ٹیکس میں سے بھی بھاگ جاتی ہیں، ٹیکس نہیں دیتی. مزید اس میں نام وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اس اشارہ کنایہ سے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات بڑے روشن طریق پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ کس قسم کے معاشرے کی طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے سے 14 صدیوں پہلے ہمیں آگاہی بخش دی تھی. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تاکلوا اموالکم، اموال اپنے یعنی قومی اموال مت کھایا کرو، بینکم اپنے مابین، بالباطلی ناجائز طریق پر، الا ان تکونا. اب یہ جو الا یہاں پہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوائے اس حال میں تم ناجائز طریق پر کھا سکتے ہو، ایکسیپشن نہیں کریٹ کی، بلکہ یہاں پہ الا سے مراد اب ایک نیا مضمون ہے. الا کا خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا ہاں اگر، ان تکونا تجارتن، کہ تم ہو تجارت کی حالت میں، ان تراد منکم، جو باہمی رضامندی سے تمہارے درمیان میں ہو. یعنی کہ تجارت کے نتیجے میں اگر تمہیں مال ملتا ہے وہ تم کھاؤ کیونکہ وہ تجارت کے نتیجے میں تمہارے پاس آ رہا ہے، لیکن ناجائز طریق پر اگر تم مال لیتے ہو تو وہ غلط ہے. پھر حضور نے یہاں پہ بعض مثالیں بھی دی. حضور نے مثال دی ایک شخص کی، خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے. حضور فرماتے ہیں کہ کئی سال پہلے ایک شخص کی حضور سے ملاقات ہوئی اور اس نے حضور کو کہا کہ وہ کرکٹ کا سامان نیو سیال کوٹ سے منگواتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ نیو سیال کوٹ کیا چیز ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیال کوٹ ہے لیکن پاکستانیوں نے اب اس میں کھوٹ ملانی شروع کر دی. وہ کہتے ہیں کرکٹ کی گیندیں جو بنائی جاتی تھی اوپر تو وہ سخت چمڑا ہوتا تھا، جب کھولتے تھے تو اندر اس میں روڑے ہوتے تھے، پتھر ہوتے تھے، اور اس طرح پر پوری دنیا میں یہ بدنام ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ انڈیا میں ہم نے باقاعدہ ایک اور علاقہ شروع کیا جہاں پہ یہ فیکٹریاں لگیں اور اس کا نام نیو سیال کوٹ رکھا، لہٰذا یہ وہاں سے آتا ہے. پھر خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بھی دی کہ ہمارے پاکستانی کارپیٹ کا بزنس کرتے تھے، قالین کا بزنس کرتے تھے جاپان میں، اور بہت مشہور ہو گئے. اور ممکن تھا، حضور کہتے ہیں کہ ممکن تھا کہ یہ جب جاپانی مارکیٹ پہ چھا جاتے، لیکن وہی دھوکے اور دغا بازی اور دجل سے کام لینے شروع کر دیے، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ان سے بزنس کوئی نہیں کرنا. حضور فرماتے ہیں ان مغربی ممالک میں بسنے والے سفید فام لوگ ہوں یا جو بھی یہ لوگ ہوں، ان میں قسم قسم کی برائیاں صحیح لیکن بعض اچھائیاں بھی تو ہیں. حضور فرماتے ہیں ان میں یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ جب کہتے ہیں کہ اس چیز کا یہ میجر ہے یا اس کی یہ معیار ہے تو وہ اس معیار کے اوپر بات پوری اترتی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی کوالٹی ایسی ہے تو وہ کوالٹی ویسی ہی ہوگی، اس سے کم دھوکہ کرتے ہوئے اس سے کم کوالٹی کی چیز آپ کو نہیں بیچتے. ان لوگوں میں یہ بہرحال شرافت پائی جاتی ہے. گو بعض دوسری کباتیں اور جو ہیں غلط قسم کی باتیں ان میں ہوں، لیکن جہاں اچھی بات ہے وہاں پہ اس کا بھی اعتراف بہرحال کرنا چاہیے. فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. حضور فرماتے ہیں یہاں پہ قتل سے مراد اقتصادی قتل ہے، اکنامک مرڈر یہاں پہ حضور مراد دے رہے ہیں کہ دیکھو جب انسان اس قسم کی زیادتیاں کرتا ہے تو ملک کی معیشت بڑھتی نہیں، ملک کی معیشت خراب ہوتی ہے. جس طرح یہ پاکستانیوں کی مثال دے کے سمجھایا، بعض پاکستانیوں کی مثال دے کے سمجھایا جو اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے
جس کی وجہ سے پورے ملک کا جو اکانومی تھی اس کے اوپر برا اثر پڑا. اسی طرح پر ہمارے ملک میں بھی جہاں پہ ہم اس وقت رہ رہے ہیں, یہاں پہ بھی جو ناجائز طور پر قومی پیسے کھاتے ہیں جس کے اوپر عوام کا حق ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں جس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ بھی مثال دی کہ آپ نے جو اپنی تقریر کی جلسہ سالانہ پہ جس کا نام تھا نظام نو کے شروع میں حضور یہ مضمون بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب امیر لوگ امیر ہوتے تھے تو وہ غربا پہ ساتھ ساتھ خرچ کرتے چلے جاتے تھے, اور اب یہ دور ہے کہ جب امیر لوگ خرچ نہیں کرتے اور مال صرف اکٹھا کرتے چلے جاتے ہیں ناجائز طور پر. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غریب غریب سے غریب تر, امیر امیر سے امیر تر. جب غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے تو ایک حد تک برداشت کرتا ہے, اس کے بعد اس کی جب بس ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسلحہ اٹھا کے میدان میں نکل آتا ہے. اور جب اس قسم کی حالت ہوتی ہے تو پھر امیروں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی. حضور نے جس زمانے میں یہ تقریر کی, یہ وہی زمانہ بنتا ہے جب روس میں بہت بڑا انقلاب آیا, یعنی کہ پہلی عالمی جنگ کے بعد کے یہ واقعات ہیں. پہلی عالمی جنگ کے نتیجے میں روس میں انقلاب آیا اور تختہ زار جو تھا وہ پلٹ گیا. زار بھی ہوگا تو ہوگا, اس گھڑی بحال زار کا منظر پوری دنیا میں دیکھا. اور بولشوک موومنٹ جو تھی جس کا سرکردہ لینن تھا وہ اوپر اٹھا, اور وہ اسی بات کا مدعی تھا کہ امیر جو ہیں ان سے زبردستی چیزیں چھین لو اور غربا کے ہاتھ میں دے دو. اب جو دنگے فساد اس ملک میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ہو رہے ہیں امریکہ میں, اس قسم کے دنگے فساد لازمی طور پہ اس آیت میں بیان کردہ مضمون کی عکاسی کرنے والے ہیں کہ یہ جو دنگے فساد ہو رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ اکنامک انجسٹس ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر. کہتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین انسان جو ہے امریکہ میں رہتا ہے, اور اس نے صرف ان 4 مہینوں میں جب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کی دولت میں تقریباً $50 بلین کا اضافہ ہوا ہے. $50 بلین کا. اسی طرح دوسرے عمرا بھی ہیں, حالانکہ غریب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پہنچ گئے ہیں. کہتے ہیں کہ تقریباً 40 سے 50 ملین کے قریب نمبر پہنچ گئے ہیں ان لوگوں کا جن کی جابیں چلی گئی ہیں, جن کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں. بیماری الگ ایک دہشت اور وحشت کا اس نے عالم بنایا ہوا ہے. ایسی سچویشن میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. اسی سچویشن کے حل کے لیے ہماری جماعت میں یہ جو نیا ایک کیمپین آیا ہے ایبسولوٹ جسٹس کا, سپریم جسٹس اور ایبسولوٹ جسٹس, اسی چیز کے بارے میں کہ جب تک یہ جسٹس انصاف قائم نہیں ہوگا تب تک معاشرے میں اس قسم کی فضا برقرار رہے گی جو بے چین کرتی رہے گی. اور اسی کی طرف اگلا فقرہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں نازل کیا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ جو تھا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. گویا کہ اس قسم کی جو کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو قتل کرنے والے ہوتے ہیں, اپنے ہی ہاتھ سے اپنی معیشت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. ان اللہ کان بکم رحیما, یہ